تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS کے قائدین اور کارکنوں نے کسانوں کے ساتھ مل کر مرکز کے مخالف کسان رویے کے خلاف ریاست کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا۔ مودی زیر قیادت مرکزی حکومت کے کسانوں کے مسائل پر امتیاز بالخصوص تلنگانہ سے دھان کی خریداری کے مسئلے پر ریاست سے ناانصافی کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور تلنگانہ کے ساتھ نامناسب سلوک کی مذمت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے مرکزی حکومت کے نامناسب رویے کے خلاف احتجاج کی اپیل کی تھی، جس پر برسر اقتدار جماعت TRS کے ساتھ ساتھ کسانوں کی بڑی تعداد نے اس احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے مرکز سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر ریالیاں نکالی اور وزیر اعظم مودی کے پتلے بھی نذر آتش کیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ سے دھان کی خریداری کو یقینی بنائے۔ متحدہ کریم نگر، نلگنڈا، ورنگل اور میدک میں کسانوں کی بڑی تعداد نے ان مظاہروں میں حصہ لیا اور مرکز کے رویے کی شدید طور پر مذمت کی۔ دھان کی خریداری کے مسئلے پر مرکزی حکومت کے نامناسب موقف کے خلاف الوال دیہات میں احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلا نذر آتش کیا گیا۔ گرام پنچایت کے دفتر کے حدود میں یہ احتجاج کیا گیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ TRS کے قائدین کے علاوہ مقامی قائدین و کارکنوں نے اس احتجاج میں حصہ لیا۔ بالی ووڈ کے مشہور میوزک ڈائریکٹر AR رحمان نے عرس حضرت امین پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں درگاہ شریف پر حاضری دی۔ AP کے ضلع کڑپا کی اس مشہور درگاہ شریف میں ہر سال ہونے والی عرس تقاریب میں آسکر ایوارڈ یافتہ میوزک ڈائریکٹر حصہ لیتے ہیں۔ اس سال بھی انہوں نے عرس کے ضمن میں نکالے گئے جلوس سندل میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خصوصی دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ AR رحمان نے درگاہ شریف پر ایک عام زائر کے طور پر حاضری دی۔ کرونا کی صورتحال کے سبب محدود پیمانے پر زائرین کو سندل کی تقریب میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ میوزک ڈائریکٹر ہر سال اس درگاہ شریف کی عرس تقاریب میں حصہ لیتے ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے کووڈ پروٹوکول کے مطابق چہرے پر ماسک پہن کر سندل کی تقریب میں حصہ لیا اور چادر گل کی پیشکشی کے موقع پر ہوئے خصوصی دعائیہ اجتماع میں بھی شریک رہے۔ تلنگانہ کے مختلف مقامات پر سردی کی لہر میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ ریاست میں کئی مقامات پر درجہ حرارت معمول سے 3 ڈگری کم درج کیا گیا۔ سنگاریڈی ضلع کے کوہیر میں اقل ترین درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ضلع رنگاریڈی کے ریڈی پلی میں اقل ترین درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس، وقار آباد کے مرپلی میں 7.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ بیشتر اضلاع میں کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں صبح کام پر جانے والے افراد کو راستہ صاف نظر نہیں آ رہا ہے اور قریب آنے تک گاڑیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ گاڑی سوار صبح میں اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کھول کر گاڑیاں چلانے کے لیے مجبور ہیں۔ سردی کی وجہ سے ایک طرف لوگوں میں گرم کپڑوں لحافوں کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے اور لوگ آگ تاپنے کے لیے مجبور ہیں، تو دوسری طرف صبح میں چہل قدمی کرنے والوں اور جاگنگ کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ فلک نما فلائی اوور کی تعمیر نو کے بعد سے ٹریفک جام کے کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں اور آئے دن عوام کو ٹریفک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس فلائی اوور پر چھوٹے بڑے حادثات پیش آ رہے ہیں، جس پر عوام نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مقامی عوام نے اس پر فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان حادثات کی روک تھام کے لیے فوری طور پر توجہ مرکوز کرے۔ پولیس نے اس فلائی اوور پر ٹریفک جام کی صورتحال کو دور کرنے کے مناسب اقدامات بھی کیے ہیں۔ تلنگانہ میں تقریباً 51% طلباء کے انٹرمیڈیٹ امتحان میں ناکامی پر طلباء تنظیموں نے 20 دسمبر سے 2 دنوں کے لیے جونیئر کالجز کے بند کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ پرچوں کی منصفانہ جانچ میں ناکام رہا ہے۔ NSUI نے پیر کو کالجز کی بند کی اپیل کی تھی، جبکہ ABVP نے منگل کو کالجز بند رکھنے کی اپیل کی ہے۔ تاہم بورڈ نے کہا کہ طلباء جو انٹرمیڈیٹ میں ناکام رہے وہ اپریل 2022 میں ہونے والے امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں۔
مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش و رکن مسلم پرسنل لا بورڈ نے لڑکی کی شادی کے لیے حد عمر 18 برس سے بڑھا کر 21 سال کرنے مرکزی حکومت کے نئے بل کو متنازع قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی اور اس بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومتیں اپنی سہولت کے لحاظ سے بل بناتی آ رہی ہیں جو عوام کے لیے فائدہ مند کم اور نقصان دہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ حکومتیں عوام کے مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اپنے مقاصد کے لیے کام کرتی ہیں، ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے بل کے ذریعے نیا تنازع اور مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو دراصل شادی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے لیے لڑکی کا بالغ ہونا ضروری ہے، تاہم ملک میں شادی کے لیے لڑکی کی حد عمر 18 سال کے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے جو مناسب ہے، لیکن اب حکومت اس حد عمر میں اضافہ کرتے ہوئے شادی کے لیے لڑکی کی حد عمر کو 21 سال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس سے کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سکندرآباد کنٹونمنٹ علاقے کی 21 سڑکوں کو بند کر دینے کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے اس خصوص میں بند کی گئی سڑکوں کی فہرست مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی کو ٹویٹ کی۔ سوشل میڈیا پر سرگرم تارک راما راؤ نے ساتھ ہی اس امید کا بھی اظہار کیا کہ مرکزی وزیر ان تمام بند سڑکوں کو کھولے جانے کو یقینی بنائیں گے تاکہ شہریوں کو فائدہ ہو سکے۔ واضح ہے کہ کشن ریڈی نے وزیر تارک راما راؤ سے خواہش کی تھی کہ وہ دفاع کے حکام کی جانب سے بند 21 سڑکوں کی فہرست ان کو پیش کرے۔ کشن ریڈی نے کہا تھا کہ ملکاج گیری میں پہلے ہی حوالے کی گئی بند سڑکوں کی دیکھ بھال کا کام ریاستی حکومت مناسب طور پر نہیں کر پا رہی ہے اور اب وزیر تارک راما راؤ دفاع کے علاقے کی سڑکوں کو حکومت کے حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی کے علاوہ ریاست کی حکمراں جماعت TRS کے ارکان پارلیمنٹ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاست سے دھان کی خریداری کے مسئلے پر وضاحت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسانوں کے مفاد کے لیے دہلی آئے ہیں، سیاست کے لیے نہیں۔ ریاستی وزراء جگدیش ریڈی، پرشانت ریڈی، دیاکر راؤ ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ وزیر نرنجن ریڈی نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ حکومت کو خریف سیزن کے لیے دھان کی خریداری کے نشانے کو بڑھانے کے بارے میں تحریری یقین دہانی کروائے۔ انہوں نے مرکزی وزیر برائے خوراک اور عوامی نظام تقسیم پیوش گوئل سے مطالبہ کیا کہ وہ خریف کے نشانے کو 60 لاکھ ٹن دھان سے بڑھا دیں کیونکہ تلنگانہ کو تقریباً 1.3 کروڑ ٹن دھان کی ریکارڈ پیداوار ہونے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بار بار کی درخواست کے بعد مرکزی وزیر نے پارلیمنٹ میں یقین دہانی کروائی تھی کہ مرکز تلنگانہ سے دھان کی پوری فصل کی خریداری کے لیے تیار ہے، چونکہ ہم 60 لاکھ ٹن کے نشانے تک پہنچ چکے ہیں اور کم از کم 15 لاکھ دھان خریداری کے لیے مارکیٹ یارڈ میں منتظر ہے۔ ہم یہاں مرکزی وزیر سے درخواست کرتے ہیں کہ خریداری کے نشانے کو بڑھانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ حال ہی میں شیریں فاطمہ نامی ڈانسر کے قتل کی واردات کے بعد FMS آرفنیج کی جانب سے ان کے بچوں اور ضعیف والدہ کی ذمہ داری قبول کی گئی۔ اس تنظیم کی جانب سے ان کو ڈبل بیڈ روم مکان فراہم کیا گیا اور مختلف سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ نلگنڈا ضلع میں ABVP کے کارکنوں نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کا پتلا نظر آتش کیا۔ ضلع کے کلاک ٹاور سینٹر میں کیے گئے اس احتجاج کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے حکمراں جماعت TRS کے کارکنوں نے احتجاج کیا تھا۔ ABVP کے کارکن کلاک ٹاور کے قریب پہنچے اور وزیر اعلیٰ کا پتلا نظر آتش کیا۔ انہوں نے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں ناکام طلباء کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا۔ اسی مقام پر TRS کے کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلا نظر آتش کیا۔ پولیس نے ABVP کے کارکنوں سے منتشر ہونے کی خواہش کی، تاہم جب پولیس کی بات کو نظر انداز کیا گیا تو پولیس حرکت میں آ گئی اور ان کو حراست میں لے لیا۔ اسی دوران ABVP کے کارکنوں کے ایک اور گروپ نے وہاں پہنچ کر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ میتھوڈسٹ چرچ ایبٹس کی جانب سے
سٹی پولیس کے بعض عہدیداروں کو تہنیت پیش کی گئی۔ یہ تہنیت ان کے گراں قدر کام کے سبب پیش کی گئی۔ کرسمس تقاریب کے حصے کے طور پر ایک تقریب چرچ کے احاطے میں منعقد کی گئی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار اور پولیس کے دیگر عہدیداروں نے اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر پولیس انجنی کمار نے کیک کاٹا۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ کرسمس کا عظیم تہوار مذہب سے بالاتر تمام کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانے کا کام انجام دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرسمس کا تہوار انسانی ہمدردی، مسرت اور خوشحالی کا پیام دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایک مرتبہ پھر یہ تہوار تمام کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرے گا۔ پارچہ جات اور ہینڈلومز کا کاروبار کرنے والوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ پارچہ جات اور ہینڈلومز پر جی ایس ٹی نظر ثانی کے اپنے منصوبے سے دستبرداری اختیار کرے۔ مرکزی حکومت پارچہ جات اور ہینڈلومز پر 1 جنوری 2022 سے جی ایس ٹی 5% کو بڑھا کر 12% کرنے والی ہے۔ اس کی شدید مخالفت ان پارچہ جات سے وابستہ افراد نے کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ جی ایس ٹی 5% کو بڑھا کر 12% کرنا اس صنعت کے لیے ایک بڑا دھکا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کے شعبے کے بعد پارچہ جات اور دستکاری کا شعبہ ملک میں سب سے زیادہ روزگار فراہم کرتا ہے۔ موجودہ پس منظر پر غور کرتے ہوئے اس شعبے کے لیے اضافی فائدہ اور ترغیبات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ پارچہ جات اور ہینڈلومز پر جی ایس ٹی میں اضافے کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ ملک کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کے محاصل ہینڈلومز کے شعبے پر عائد نہیں کیے گئے۔ 5% ٹیکس عائد کرنے مرکز کے اس فیصلے کی ملک بھر میں پارچہ جات اور ہینڈلومز کے شعبے کی جانب سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ ہینڈلومز پر اضافی 7% جی ایس ٹی نافذ کرنے کا فیصلہ اس شعبے کو کافی نقصان پہنچائے گا۔ دوسری نیشنل اوپن کراٹے چیمپئن شپ سعید باعوم چیلنج کپ 2021 منعقد کی جا رہی ہے، جس میں کئی نوجوان حصہ لیتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے۔ اس سلسلے میں ٹرافی کی رسم اجرا عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ذمہ داروں کی گلپوشی بھی کی گئی۔ شہر حیدرآباد میں پیش آئے 2 مختلف سڑک حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پہلا حادثہ نواحی علاقے پیٹ بشیر آباد میں پیش آیا، جہاں ایک شخص نے کار کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں کار نے سڑک کے کنارے درخت کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں بالا کرشنا نامی شخص ہلاک اور دیگر 3 معمولی زخمی ہو گئے۔ دوسرا حادثہ راجندر نگر کے حمایت ساگر آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آیا، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار آؤٹر رنگ روڈ پر ٹھہری ہوئی لاری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں اس شخص کی بیوی زخمی ہو گئی۔ پولیس نے دونوں حادثات کے سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مشہور اداکارہ و ماڈل ہنسا نندنی چھاتی کے کینسر کی شکار ہو گئی ہیں۔ اداکارہ نے انکشاف کیا کہ 4 ماہ قبل کیے گئے طبی معائنے میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ وہ فی الحال ممبئی میں زیر علاج ہیں، جہاں وہ کیمو تھراپی کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ قبل ازیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی والدہ کی موت بھی چھاتی کے کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہنسا نندنی نے کہا کہ انہیں اس بات کا خوف ستایا۔ انہوں نے چھاتی کے کینسر کی کوئی فکر ظاہر نہیں کی اور مسکراہٹ کے ساتھ جیتنے کی امید ظاہر کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے آدھار کارڈ کو فہرست رائے دہندگان سے مربوط کرنے کے بل کی شدید مخالفت کی۔ اس مسئلے پر لوک سبھا میں انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل ایوان کی قانونی اہلیت اور قانون سازی کی خلاف ورزی ہے، جس کا حوالہ سپریم کورٹ نے دیا تھا۔ اس بل سے رازداری کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس کا ذکر پٹو سوامی کیس میں کیا گیا۔
انہوں نے آدھار کو ووٹر آئی ڈی سے مربوط کرنے کے اس بل کو دستوری آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا۔